بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال علیہ السلام فی مقام آخر حب الوطن من الایمان، او کما قال علیہ السلام آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی اللہ علیہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز مہمانان گرامی قدر اور آپ تمام حضرات، سب سے پہلے یہ آج کا یوم آزادی، آج کا یہ دن آپ سب کو مبارک ہو۔ اصل بیان ہماری آج کی اس مجلس کے روح رواں، ہماری مرکزی قیادت، ہمارے مخدوم خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب کا ہوگا۔ میں صرف آپ حضرات کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی بھی قیمتی چیز ایسے نہیں بن جاتی، اس کی ایک پوری اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور جب کوئی قیمتی چیز بن جاتی ہے تو اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک آیت کریمہ اور دو احادیث مبارکہ میں نے اب حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے فرمان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور احادیث مبارکہ جو پڑھی ہیں ان میں ایک میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اور دوسری میں حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ آج کی اس نشست کے یہ دو عنوانات ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے معزز مقررین بیانات کرتے رہے، مزید بیانات ہوں گے، لیکن اتنی بات میں عرض کر دوں، پوری روئے زمین پر صرف دو ایسی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں۔ ایک وہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، تشکیل دیا، جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ جسے مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے نام پہ ہمارے ذہن وجود میں آئی۔ آگے چلنے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، لوگ جدت پسند قسم کے اور علماء کی مخالفت کرنے والے بہانہ بنا کر بعض اوقات اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ مولویوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ میں ان حضرات کی اس بات کا رد اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ہمارے اکابرین کا یہ موقف بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو میرے اسلاف نے فرمایا وہ سوچئے اور ذہن میں رکھیے۔ فرمایا مثال کے طور پہ کہ مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنائیں، یہاں بنائیں،
یہاں بنائیں، لیکن جب بن جائیں پھر جہاں بھی بن جائے اس کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اختلافات اپنی جگہ پر، اور ہم اپنی تاریخ سے ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، اس کی نظریاتی حدود کے لیے، اس کی جغرافیائی حدود کے لیے، اس کے آئین کے تحفظ کے لیے، اس میں پاکستان کی عوام کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے قانون کے تحفظ کے لیے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ہمارے اکابرین نے ثابت کیا کہ ہم حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے وطن کی، اپنے آئین کی، اپنے قانون کی، اپنے مذہب کی، اپنے تشخص کی، یہاں تک کہ ہم اپنے جو ہمارا ایک ثقافت اور کلچر ہے اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہمارے آئین کی طرف، ملک کی طرف، قوم کی طرف، مذہب کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، دینی اداروں کی طرف، اکابرین کی طرف، علماء امت کی طرف، امت مسلمہ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم اس کی اس آنکھ کو نکالنا بھی جانتے ہیں، اس انگلی اٹھتی ہوئی کو توڑنا بھی جانتے ہیں، بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا بھی جانتے ہیں، ہم پاکستان بنانا بھی جانتے ہیں، پاکستان بچانا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ شہید علماء اسلام، علماء حق، علماء دیوبند، سر پکڑ سر بلند، نعرہ تکبیر! ہمارے اکابرین نے آئینی حدود میں رہتے ہوئے وہ کچھ کر کے دکھایا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، بغیر جنگ و جدل۔ اب رہی بات یہ کہ آپس کے اختلافات، میں آپ حضرات سے بھی ایک بات عرض کروں گا، مغربیت آپ کے گھروں سے دین مٹانا چاہتی ہے، مغربیت آپ کے ذہنوں سے اسلامی تشخص کو کھرچ کر اتارنا چاہتی ہے، مغربیت اور کفر کی یلغار آپ کے گھریلو ماحول سے دین کو، قرآن کو، اسلام کو، حیا کو، ایمان کو مٹانے کے در پہ ہے۔ اور یہ اکابر علماء، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دیندار طبقہ آپ کے ایمان کی بقا کا، آپ کے حیا کی بقا کا، آپ کے قرآن کی بقا کا، آپ کے دین کی بقا کا، آپ کے آئین کی بقا کا، آپ کے تشخص، ثقافت، کلچر کی بقا کا ضامن تھا، ضامن ہے، اور تا قیامت یہ طبقہ ضامن رہے گا۔ نعرہ تکبیر! مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر! ہمارے اکابرین نے ہر موقع، ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، قربانیاں دیں، جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، آج ہمارے گھروں میں ایمان ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں دین ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو قرآن کی، دین کی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ مغربیت آپ کے گھروں سے ان چیزوں کو مٹانا چاہتی ہے۔ آپ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو آپ کی ایمان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آپ کے قرآن کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آپ کے دین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مغربی این جی اوز کام کریں، واہ واہ، ان کا شہرہ تم نہیں جانتے۔ صدیوں سے اتنی بڑی این جی اوز ہمیں دکھاؤ پوری دنیا میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں لاوارث یتیم بچوں کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، تعلیم و تعلم کا ان کی تمام تر ذمہ داری کوئی ادارہ اٹھاتا ہو اور وہاں سے پھر ہیرے اور انمول موتی بنا کر آپ کو پیش کرتا ہو۔ کوئی دنیا کی این جی اوز ایسی دکھائیں، رات دن وویلا کیا جاتا ہے۔ مغربی این جی اوز، ان این جی اوز سے بڑھ کر کوئی این جی او نہیں ہے جتنی بڑی این جی اوز دینی مدارس ہیں، جو آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں،
تعلیم کا، تعلم کا سلسلہ، رہائش کا سلسلہ، کھانے پینے کا سلسلہ، اور یہ سب آپ کے تعاون سے ہے، آپ کے تعاون سے ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ پاکستان کے لیے بھی، دین کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی ہمہ وقت پورے جذبہ کے ساتھ سرشار ہو کر ہر محاذ پر آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے ایمان کے دفاع کے لیے، آپ کے قرآن کے دفاع کے لیے برسر پیکار نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کا جو آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہوں تعاون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی پیٹھ کو تھپکنا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے؟ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ برسر پیکار میدان کارزار میں ہمہ وقت میری اور آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان تمام کی ان جد و جہد کو اپنے حضور قبول فرما اور ہمیں ان کا معاون و مددگار بننے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرما۔ واللہ یہ مملکت خدا داد رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔